بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور محاورہ ہے، ترجمہ یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام حکیم بھی ہے۔ اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے جنہیں سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر بے بس ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 27ویں رجب پیر کے شب میں معراج کروائی۔ اس معراج میں کئی حکمتیں ہیں جن کا ہمیں مکمل علم نہیں، البتہ علماء کرام نے جو حکمتیں بیان فرمائی ہے ان میں سے 5 حکمتیں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، سارے مرتب توے کروائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یارحان نغیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تمام معجزات اور دراجات جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور پر انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب کریم سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جس میں اللہ پاک سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ عرض یہ کہ وہ سارے مرتب ایک ہی معراج میں طوے کرا دیے گئے۔ نمبر 2، ایمان بالغیب کا مشاہدہ کیا۔ معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کریم کی اور جنت و دوزخ کی گواہی دی اور اپنی اپنی امتوں سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھوایا، مگر ان حضرات انبیاء کرام میں سے کسی کی گواہی نہ تو دیکھی ہوئی تھی اور نہ ہی سنی ہوئی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پاک میں سے کوئی ایسی ہستی بھی ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ یہ شہادت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ نمبر 3، مالک کونین نے اپنی سلطنت دیکھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 30 سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ حضور مالک کونین شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک کے خزانوں کا خازن ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہے، اس لیے جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرض یہ کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ کریم کی بنائی ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ کو دی ہوئی ہے۔ تو معراج کروانے میں اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ 2 جہانوں کے خزانوں کے مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، چنانچہ اس لیے معراج کی رات یہ سیر کروائی گئی۔ نمبر 4، سلسلہ شفاعت میں آسانی۔ کل بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تاکہ قیامت کے ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو سکے، پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکے۔ نمبر 5، وحی کی تمام اقسام کا شرف۔ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ پاک بلا واسطہ کلام فرمائے،
اور یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اقسام وحی سے شرف پائے۔ کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ آمن الرسول ولی آیات، جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ پاک سے بلا واسطہ سنی۔ اسی طرح کچھ سورۃ الضحیٰ اور کچھ سورۃ العلم نشرہ معراج کی رات سنی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔